وعلى سيدنا الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين الكاملين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون وأن يتطهروا والله يحب المتطهرين. قال في المقام الآخر ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. قال في المقام الآخر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. بعد حمد و صلاۃ لائق صد عزت و احترام و تکریم حاضرین و سامعین، آج کی جمعۃ المبارک کی جو نشست ہے، اس نشست کے اندر میں نے جو آیات کریمہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس کے ضمن کے اندر مسجد کی اہمیت کے اوپر، مسجد کی غرض و غایت کے اوپر میں آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اکثر لوگوں کی زبان سے یہ سنتا ہوں کہ مسجد کا جو ممبر ہے اس کے اوپر سیاسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، سیاست کے متعلق بات نہیں ہونی چاہیے۔ اصل وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے مسجد کا مقام سمجھا ہی نہیں ہے کہ مسجد کس کو کہتے ہیں، مسجد کی غرض و غایت کیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مسجد صرف اور صرف نماز کے لیے، یعنی جو عبادات ہم بجا لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کوئی نوافل پڑھتے ہیں، روزہ افطار کرتے ہیں، کچھ بھی، بس مسجد کی غرض و غایت یہی تک ہے۔ اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ جو مسجدیں ان کی غرض و غایت یہی ہے، مسجدوں کی غرض و غایت یہی ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو یاد کی جائے، نماز ادا کی جائے، اس کے کچھ آداب ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ لیکن اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ دیگر جو اسلامی امور ہیں، جو دین کی جزیات ہیں، ان کو مسجد سے باہر کر دیا جائے اور فقط ظاہری جو رسومات ہیں، ظاہری جو عبادات ہیں، تو ان کے لیے مسجدیں تعمیر کی جائیں اور مسجد کی یہی غرض و غایت لوگوں کو بتائی جائے۔ آپ لوگ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، مسجد ایک ادارہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، یہ شعائر اللہ میں سے ہے، یہ شعائر اللہ میں سے مسجد، اور یہ ایک ادارہ ہے کہ جس ادارے سے آپ زندگی سیکھتے ہیں،
جس ادارے سے آپ فلسفہ زندگی کشید کرتے ہیں، جو ادارہ آپ کی ہر زندگی کے ہر طبقے کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ ادارہ زندگی کی ہر مشکل حل کرتا ہے، زندگی کے ہر شعبے کے متعلق آپ کو رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ آگے جا کے جس وقت میں مسجد نبوی کا تذکرہ کروں گا، بلکہ مسجد نبوی اس طرح ہے کہ جو کچھ وہاں پر معمولات تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اور صحابہ پاک کے، وہی معمولات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ مسجد کیا ہے، اور یہ بات بھی پھر آپ کو پتہ چلے گی کہ مسجد سے آپ سیکھتے کیا ہیں۔ یہ آداب زندگی سکھانے کا ایک ادارہ ہے، یہ مسجد آپ کو سکھاتی ہے، فلسفہ زندگی آپ اس سے کشید کرتے ہیں، طرز زندگی آپ کو سکھاتی ہے، یہ معیشت کے بارے میں آپ کو رہنمائی کرنے کا ایک ادارہ ہے۔ ہر ادارہ جس ادارے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، جو دین کے جزیات ہیں، ہر ادارے کے لیے یہاں سے اس ادارے سے آپ کو سبق ملتا ہے، اور اس ادارے سے آپ وسڈم لیتے ہیں، دانائی لیتے ہیں، اور آگے جا کے پھر مخلوق خدا کی اور دنیا کی رہنمائی کرتے ہیں۔ لیکن جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے سورۃ توبہ کی 2 آیات بینات، یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ مسجد وہ مسجد ہے کہ جس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی ہو، وہ مسجد کہلاتی ہے، اور وہ مسجد 1 نمبر مسجد ہے۔ اور جس مسجد کی بنیاد تفریقم بین المؤمنین، مسلمانوں کی تفریق کے لیے، مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی بنیاد کے اوپر جو مساجد وجود کے اندر آتی ہیں، وہ مساجد نہیں کہلاتی، وہ مسجد نہیں کہلاتی۔ مسجد کیا ہے کہ جس کی بنیاد تقوی کے اوپر ہو، جس کی بنیاد خوف خدا کے اوپر ہو۔ آج دنیا کے اندر آپ کو جتنے بھی فرقے نظر آتے ہیں مختلف، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو دین اسلام ہے، پسندیدہ دین جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ دین اسلام ہے۔ تو پھر جب دین ایک ہے، تمام انبیاء کا دین ایک ہے، حضرت آدم سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تک سارے انبیاء کا جب دین ایک ہے، تو یہ مختلف لوگ فرقوں کے اندر کیوں تقسیم ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب خود دیتا ہے، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، علم کے باوجود، یعنی حق بات ان تک پہنچ چکی، اس کے باوجود آپس کی جو سرکشی تھی، ان کی جو آپس میں بغاوتیں تھیں، اناد، حسد کی وجہ سے یہ لوگ فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ تو جب فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ مساجد بھی تقسیم ہو گئی ہیں۔ تو اب جس وقت آپ دیگر دنیا کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں، ان شعبہ جات کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پر حق اور باطل کا فرق کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی آپ دیکھا کریں کہ لوگ اللہ والوں کی شکل و صورت کے اندر، اللہ والوں کا گیٹ اپ بنا کے، علماء کی صورت، اولیاء کی، صلحاء کی صورت بنا کے آتے ہیں، لیکن وہ اندر سے ایمان کے رازن ہوتے ہیں، اندر سے ایمان کے ڈاکو ہوتے ہیں۔ تو وہی لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے بیٹھنے کے لیے، اپنے اٹھنے کے لیے، اپنے فتنہ فساد کے لیے صلاح اور مشورہ کرنے کے لیے، اور دیگر اپنے جو ان کے مقاصد ہیں، سیاسی مقاصد ہیں، ان کے مذہبی مقاصد ہیں، تو ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ ایک ادارہ بناتے ہیں، ایک مکان بناتے ہیں، اور اس مکان کا نام وہ مسجد رکھ دیتے ہیں۔ لیکن مقصد کیا ہوتا ہے؟ تفریقم بین المؤمنین، مؤمنین کے درمیان تفریق ڈالنا، مؤمنین کے درمیان فساد ڈالنا۔ تو یہ مساجد کا آپ نے فرق رکھنا ہے کہ حق کے اوپر مبنی، واقعی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانے والی، اور وہ ادارہ کہ جو زندگی کے ہر شعبے کے اندر رہنمائی فراہم کرتا ہے، وہ کون سی ہے؟ اور مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے جو مکان تعمیر کیا جاتا ہے، اس کا نام مسجد رکھ دیا جاتا ہے، وہ کون سے ہیں؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات مقدسہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے 10ویں سال، نبوت کے 10ویں سال، اور بعض کے قول کے مطابق 12ویں سال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی۔ اب حضور علیہ السلام کو جس وقت معراج عطا ہوئی تو وہاں پر بالاجماع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 5 نمازیں دی گئی، یعنی نماز مکہ کے اندر فرض ہو چکی تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے جو صحابہ تھے اس وقت مالی وسعت نہیں پاتے تھے،
تو مالی وسعت نہیں تھی، لہٰذا مکہ پاک کے اندر کسی مسجد کی تعمیر کا ذکر نہیں ملتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پھر مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں، تو پہلی جو مسجد تعمیر کی گئی وہ مسجد کون سی ہے؟ مسجد نبوی ہے، اور اس سے پہلے مسجد قباء ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدس آپ نے چند دن وہاں پر بھی قیام فرمایا، اور وہیں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس نے نماز جمعہ بھی ادا فرمائی۔ بہرحال وہ تعمیر اس کی بعد میں ہوئی ہے، بنیاد رکھی گئی ہے، تعمیر اس کی بعد کے اندر ہوئی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ جو جگہ ہے آج جہاں پر مسجد نبوی شریف موجود ہے، یہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو ذات مقدس ہے، یتیم جو 2 بچے تھے، ان یتیم بچوں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جگہ خریدی تھی۔ اگرچہ وہ لوگ مفت دینے کے لیے تیار تھے، وہ بچے کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر یہ جگہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی قیمت ادا فرمائی، اس جگہ کی، مسجد نبوی کی، جہاں پر آج مسجد نبوی تعمیر ہے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر اس مسجد کی تعمیر فرمائی۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے خود مسجد کے جو اینٹیں تھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس تعمیر کے دوران، کام کے دوران، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی وہ اینٹیں اٹھائیں گے اور یہ مسجد تعمیر ہوئی ہے۔ اس کی ابتدا اسی طرح تھی، یہ بالکل کچی اینٹوں سے یہ تعمیر کی گئی تھی، اور جو کھجور کے درخت کے تنے ہوتے ہیں، یہ جو مسجد کے ستون تھے یہ کھجور کے جو لکڑی تھی، کھجور کا جو درخت ہوتا ہے اس کی جو لکڑی تھی، اس کے ستون تھے، اور اوپر جو چھت تھی مسجد نبوی شریف کی یہ کھجور کے پتے تھے۔ پھر یہ مسجد اسی طرح رہی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور مبارک کے اندر بھی اس طرح رہی، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کے اندر یہ تبدیلی کی ہے کہ باقی مسجد تعمیر کے دوران اسی طرح رہنے دی، اور جو مسجد کے ستون تھے تو وہ ایک عمارتی خاص قسم کی لکڑی ہوتی ہے، اس لکڑی سے، ایک روایت کے اندر آتا ہے ساگوان کی لکڑی تھی، تو ستون تبدیل کر دیے تھے، یعنی پہلے کھجور کے ستون تھے، اب ساگوان کی عمدہ لکڑی سے، یا جو دوسری لکڑی کا ذکر آتا ہے عود کی لکڑی، اس سے پھر اس طرح ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مسجد کے ستون تبدیل فرما دیے تھے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا زمانہ آیا تو آپ نے اس میں بہت ساری تبدیلیاں کی ہیں۔ مثال کے طور پر اب مسجد کی جو دیواریں تھیں ان کے اندر منقوش پتھر لگائے گئے، جن پتھروں کے اوپر نقش ہوتے ہیں وہ لگائے گئے، اور ان کے ستونوں کے اندر بھی منقوش پتھر استعمال کیے گئے، اور ساگوان کی لکڑی سے چھت تیار کی گئی۔ یعنی پہلے اس طرح تھا نا کہ اوپر جو کھجور کے پتے پڑے ہوئے تھے، تو اب ساگوان کی لکڑی سے چھت بھی تیار کی۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تبدیلی فرمائی ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جو صحابہ تھے، جس جگہ کے اوپر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی، اس مقام کے اوپر تبرک کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے وہاں پر مساجد تعمیر کیے۔ جس جگہ حضور نے سجدہ کیا، جس طرح آپ کو میں مسجد قباء کا بتا چکا ہوں کہ وہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز جمعہ ادا فرمائی، اور اس طرح باقی دیگر مقامات ہیں، چونکہ وقت مختصر سا ہی ہوتا ہے جمعۃ المبارک کا، اتنی تفصیل میں بیان نہیں کر سکتا، کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جس مقام کے اوپر سجدہ فرماتے رہے، نماز ادا فرمائی، اس مقام کے اوپر صحابہ پاک نے مساجد بھی تعمیر فرمائی ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جو قبیلہ بھی مسلمان ہو جاتا تو آپ ان میں ایک امام مقرر فرما دیتے۔ اب ایک قبیلہ مسلمان ہو گئے تو آپ ان میں ایک امام مقرر فرما دیتے کہ وہ امام کیا کرے کہ ان لوگوں کو نماز پڑھائے، ان لوگوں کو دین سکھائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے آزاد کردہ غلام تھے حضرت سالم، تو جرہم قبیلہ جس وقت اسلام لایا تو عامر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عمر مبارک اس وقت 7 یا 8 برس تھی، مگر چونکہ اپنے قبیلے کے اندر یہ قرآن کے بڑے حافظ تھے اور قرآنی علوم کے زیادہ ماہر تھے، لہٰذا انہی کو امام مقرر کیا گیا۔ اب دوستو یہ اور بھی آگے کچھ مختصر گفتگو ہے اس متعلق کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جو ائمہ تقرر فرماتے تھے، امام کا تقرر فرماتے تھے، اس کی بنیاد میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو قرآن کا زیادہ قاری ہوتا تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام، اس کو جو سب سے زیادہ قرآن، یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کا خلاصہ یہ نا کہ
امام وہ بنے، جماعت وہ کروائے کہ جو بندہ قرآن کا سب سے زیادہ عالم ہو، یعنی قرآن کی قرات اچھے انداز، اس زمانے کے اندر اس طرح تھا جو قرات کر سکتا تھا اچھے انداز کے اندر، وہ جن آیتوں کی قرات کر سکتا تھا ان کا علم بھی اس کو حاصل ہوتا تھا۔ یعنی بات کے اندر تو یہ شعبہ الگ ہو گیا نا، قرات کو ایک الگ شعبہ شمار کیا گیا، لیکن اس زمانے کے اندر اس طرح جو قرآن کا قاری ہوتا تھا وہ قرآن کا عالم بھی ہوتا تھا، جتنا قرآن وہ قرات کے ساتھ پڑھ سکتا تھا اتنی آیات بینات کا اس کو علم بھی ہوتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قاری، یعنی یہاں پر میں یہ کہوں نا قاری قرآن یا عالم دین، عالم قرآن، یہ ایک ہی بات ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو مقرر فرما دیتے تھے۔ پھر اگر قرآنی علوم کے اندر برابر ہوں تو جو بندہ حدیث یعنی سنت کا زیادہ علم رکھتا ہو پھر وہ امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ پھر آگے مختلف ہیں، پھر ہجرت کے اندر، پھر عمر کے اندر، یہ بات آپ کے ذہن کے اندر رہے۔ اب دوستو مسجد نبوی شریف کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ یہاں پر نماز ادا کی جاتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے، حضور کے جو صحابہ تھے وہ حضور کے پیچھے ہوتے اور نماز ادا فرماتے۔ یہ ایک مسجد نبوی کی ایک حیثیت ہے۔ مسجد نبوی کی دوسری حیثیت پارلیمنٹ ہاؤس، ایوان مشاورت، اللہ اکبر، مسجد نبوی کو پارلیمنٹ کی حیثیت حاصل تھی۔ یہ مشاورت کا ایک بہت بڑا ادارہ تھا اور تمام مسلمان اس کے رکن تھے۔ ہر فرد کو یہ آزادی ہوتی تھی کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے، اور اس کا اجلاس روزانہ 5 مرتبہ ہوتا تھا۔ سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سب حاضر ہوتے تھے نماز کے لیے، کوئی پیچھے رہنے والا نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے انہوں نے سنا ہوا تھا کہ مسجد کے اندر حاضر ہونا ہے، جماعت کی کیا حیثیت ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک مقام کے اوپر فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ اذان مؤذن کو حکم دوں اور پھر میں لوگوں کے گھروں کے اندر چلا جاؤں اور جو لوگ نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو وہ سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے حضور کے حاضر نماز پڑھتے تھے۔ تو جب نماز پڑھتے تھے تو یہ بات آپ کے ذہن کے اندر رہے کہ وہ تمام کے تمام جو تھے تو اپنے مسائل بھی آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت سربراہ مملکت اس مقام کے اوپر تشریف فرما ہوتے تھے، اور وہ لوگ اپنے مسائل پیش کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، اور حضور ان کے مسائل کو سنا کرتے تھے، پھر ان کا حل بتایا کرتے تھے۔ پھر جمعے والا دن جو ہوتا تھا تو پھر جمعے والے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ ایک سیاسی پالیسی عنایت فرمایا کرتے تھے۔ سیاست کے متعلق گفتگو ہوتی تھی، اجتماعی مسائل کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور کوئی ایمرجنسی جس کو نا یعنی اس طرح کہ کوئی معاملہ اچانک پیش آ گیا تو اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا تھا۔ حضور علیہ السلام مؤذن کو حکم دیتے، وہ بے وقت اذان دے دیتا تھا، بے وقت اذان دے دیتا تھا۔ یعنی دیکھیں نا، ایک تو اذان کے لیے نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے نا، ایک وہ بے وقت اذان دے دیا کرتا تھا، لوگ سمجھ جاتے تھے کچھ مسئلہ ہو گیا ہے۔ ابھی اس طرح اعلان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا تو بعض ہمارے دیہاتوں کے اندر درود شریف پڑھتے ہیں، تو اب ہم تو درود شریف اذان سے پہلے پڑھتے ہیں، تو جس وقت دیکھتے ہیں نا کہ ابھی تو 11 بجے 10 بجے، ابھی تو اذان کا ٹائم بھی نہیں ہے، لیکن درود شریف کی آواز سنتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی اعلان ہے، کوئی شخص فوت ہو گیا ہے، یا کوئی اور عام اعلان ہے، فوت نہیں ہوا، کوئی اور دیگر رسم و رواج ہیں، یا کوئی محکمہ ہے، کسی محکمے کے افراد آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی آپ سمجھ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس وقت اس طرح ہوتا تھا کہ بغیر وقت کی اذان دی جاتی تو سارے صحابہ مسجد کے اندر دوڑ کر آ جاتے تھے، 2 رکعت نماز ادا فرماتے، تحیت المسجد اور حضور کی بارگاہ کے اندر بیٹھ جاتے اور اس مسئلے کے اوپر ڈسکس ہوتی تھی۔ تو مسجد نبوی بحیثیت پارلیمنٹ ہاؤس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پارلیمان کے سربراہ، باقی تمام صحابہ پاک کیا تھے، رکن تھے، اور وہاں پر مشاورت ہوتی تھی، وہاں پر مسائل ڈسکس ہوتے تھے، سیاسی مسائل ڈسکس ہوتے تھے، معاشی مسائل ڈسکس ہوتے تھے، فوجی مسائل ڈسکس ہوتے تھے۔ یہ مسجد کی اہمیت اور حیثیت۔ اور آج لوگ کیا کہتے ہیں مسجد کے ممبر کے اوپر کوئی سیاسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ بھائی سیاست کیا ہے؟ دین اسلام کی ایک جز ہے، نبوت کا ایک ذیلی شعبہ ہے، کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ہاں فرق رکھیں منافقت کے اندر اور سیاست کے اندر۔ ایک ہے سیاست اسلامی، سیاست نبوی۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ سیاست فرماتے رہے۔ تو سیاست نبوی کے اندر اور موجودہ دور کی منافقت کے اندر یہ فرق آپ لوگوں کو رکھنا ہے۔ تو یہ بات آپ کے ذہن کے اندر رہے کہ مدینہ شریف کی جو مسجد تھی، مسجد نبوی تھی، اس کی ایک حیثیت کیا ہے؟ بحیثیت پارلیمنٹ ہاؤس۔ دوسری، اولین درسگاہ، قومی لیکچر ہال۔ دیکھیں کوئی بھی معاشرہ ہے نا، تو اجتماعی شعور کی بات کریں یا ایک فرد کی نشو و نما کی بات کریں، تو جو چیز اثر انداز ہوتی ہے وہ ہے تعلیم اور نصاب تعلیم، طرز تعلیم۔
تعلیم کا نظم و ضبط، نصاب کے اندر پڑھایا کیا جاتا ہے، پڑھانے کا طریقہ کار کیا ہے، اور اسلام کے اندر تعلیم کی حیثیت کیا ہے، اسلام کے اندر علم کی حیثیت کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، طبرانی شریف کی روایت ہے، فرمایا معلم الخیر، جو خیر کی باتیں لوگوں کو بتاتا ہے، جو خیر کی باتیں لوگوں کو سکھاتا ہے، فرمایا اس کی شان کیا ہے، فرمایا اس کے لیے زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات دعا کرتی ہیں، یہاں تک کہ سمندر کے اندر رہنے والی جو مچھلیاں ہیں وہ بھی معلم الخیر کے لیے دعا کرتی ہیں، جو خیر کی باتیں لوگوں کو بتاتا ہے۔ اور پہلی وحی اسلام کی کیا تھی؟ حضور کے غار حرا کے اندر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر جو وحی نازل ہوئی کیا تھی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو اولین درسگاہ تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، چبوترا تھا ایک، جسے صفہ کا چبوترا کہتے ہیں، تو وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ صحابہ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھی، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر اسی جگہ کے اوپر بیٹھے رہتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے سیکھتے تھے، اللہ کا قرآن تفسیر سیکھتے تھے، محمد مصطفیٰ کی سنت سیکھتے تھے، محمد مصطفیٰ کی سنت سیکھتے تھے۔ اور یہ جو لوگ تھے نا، ان کا آپ سوچ رہے ہوں گے معاش کا کیا ہوتا تھا، تو صاحب خیر، جو صاحب حیثیت لوگ ہوتے تھے نا معاشرے کے اندر، صاحب حیثیت صاحب خیر معاشرے کے اندر جو لوگ ہوتے تھے، یہ لوگ ان کی کفالت کیا کرتے تھے۔ آج بھی اس زمانے کے اندر بھی کوئی شخص 24 گھنٹے دین اسلام کے لیے وقف کرے تو اس کی معاش کی ذمہ داری معاشرے کے اوپر ہوتی ہے۔ حضور کی یہ جو صحابہ تھے، ان کی تعداد 150 تک چلی جاتی تھی، 80 سے لے کر 150 تک۔ یہ حضور کے صحابہ تھے، 24 گھنٹے مسجد نبوی شریف کے اندر صفہ کا چبوترا، اس کے اندر بیٹھ کر یہ قال اللہ قال رسول کیا کرتے تھے۔ اب کیا ہوتا تھا، جس وقت کوئی قبیلہ مسلمان ہو جاتا، وہاں پر تعداد زیادہ ہو جاتی، ان کو پڑھانے کی ضرورت آتی، تو حضور علیہ السلام یہ جو تیار شدہ علماء ہوتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر ان کے ساتھ یہ روانہ فرما دیا کرتے تھے۔ یعنی ایک قبیلہ حضور کے پاس آیا نا، آ کر عرض کرنا، یا رسول اللہ ہمارا قبیلہ اب مسلمان ہو گیا، اتنی تعداد ہے، وہاں پر امام کی ضرورت ہے، پڑھنے پڑھانے والوں کی ضرورت ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان صحابہ میں سے پھر ایک کو بھیج دیا کرتے تھے کہ آپ فلاں قبیلے کے آج کے بعد امام ہیں۔ تو یاد رکھیں، مسجد کیا ہے؟ دارالعلوم ہے، اولین درسگاہ ہے، قومی لیکچر ہال، اس کی یہ دوسری حیثیت ہے کہ وہاں پر لوگوں کو ائمہ مہیا ہوتے ہیں، یہاں پر لوگوں کو رہنمائی کرنے والے ائمہ ملتے ہیں، یہاں پر جو درس دینے والے ہوتے ہیں، مدرس ہوتے ہیں، بہترین اور قابل مدرس یہاں پر تیار ہوتے ہیں، اور پھر مختلف محلوں کے اندر، مختلف شہروں کے اندر، مختلف ممالک کے اندر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جا کر اللہ اور رسول کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اس سلسلے کے اندر کئی دفعہ تکلیف دہ معاملات بھی سامنے آئے ہیں، یعنی وہ آتے تھے نا، ایک دفعہ 70 قاریوں کو شہید کر دیا گیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے لے کر وہ چلے گئے نا قاری، اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ جو قنوت نازلہ والی مشہور روایت ہے بخاری شریف کی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1 ماہ تک ان کے لیے آقا علیہ السلام دعائے ضرر فرماتے رہے کہ کتنا تم نے میرا نقصان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات آپ دیکھیں نا، ایک ہو گئی مسجد کی حیثیت پارلیمنٹ ہاؤس، دوسری مسجد کی حیثیت ہو گئی درسگاہ، اور تیسرا مرکز تبلیغ۔ مرکز تبلیغ یہ تبلیغ کا مرکز تھا، یہاں پر علماء بیٹھے ہوتے تھے، حضور کے صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، لوگ آتے تھے، مختلف وفود آتے تھے، اور ان لوگوں کے پاس بیٹھ کر قرآن اور سنت سیکھتے تھے۔ آقا علیہ السلام، مسند احمد کی روایت ہے، حضور علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف فرماؤ، 2 حلقے بنے ہوئے تھے، ایک حلقہ اس جگہ کے اوپر بیٹھ کر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور دوسرا اس مقام کے اوپر بیٹھ کر قال اللہ قال الرسول کر رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی بہتر ہے، لیکن میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم والے حلقے کے اندر آ کر بیٹھ گئے، آپ تشریف فرمائیں، اور آپ نے پھر اس حلقے کو عزت بخشی ہے، فرمایا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ تو یہ مرکز تبلیغ تھا، لوگ یہاں سے سیکھتے تھے، بیٹھ کر سیکھتے تھے، آتے تھے محلے کے لوگ بیٹھ کر سیکھتے تھے، اور پھر ان کے اندر تیار ہو کر واپس جاتے تھے اپنے علاقوں کے اندر، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دین کی جو سچی تعلیمات ہیں وہ اپنے لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ نمبر 4، مسجد نبوی شریف کی چوتھی حیثیت۔ آپ صاحب ماں ٹائم 10 سے ہو جی، کتنا نہیں 1:30 تک تقریر کرا یا 1:30 بجے تو پہلے مکانی، مطلب 5 منٹ تے مکا چھوڑا، چلو ٹھیک۔ مسجد نبوی کی چوتھی حیثیت عدالت، عدلیہ، سپریم کورٹ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائیں، لوگ اپنے تنازعات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر لے کر آتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان تنازعات کا تصفیہ اور حل پیش فرمایا کرتے تھے۔
جو کوئی دنیا کے جس شعبے کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، معیشت کے متعلق بات آتی تھی، سیاست کے متعلق بات آتی تھی، فوج کے متعلق بات آتی تھی، معاشرے کے اندر پھیری ہوئی برائیوں کے متعلق بات آتی تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کے پاس آتے لوگ، حضور علیہ السلام ممبر کے اوپر بیٹھ کر یا پھر مصلی رسول کے اوپر بیٹھ کر آقا علیہ السلام ان مسائل کا حل بیان فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ مسجد کی چوتھی حیثیت۔ یہ دیکھیں، یہ روایت صحیحین کے اندر موجود ہے کہ جس شخص نے وہ اپنی بیوی کے اوپر الزام لگایا تھا تو پھر وہ آئے تھے مسجد کے اندر، اور مسجد کے اندر ہی انہوں نے اعلان کیا تھا، مسجد کے اندر ہی انہوں نے اعلان کیا تھا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ان الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کان یقضی فی المسجد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مساجد کے اندر فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ اور آج بھی میں آپ کو کہتا ہوں اس بات، دیکھیں کروڑوں روپے ان جھوٹے وکیلوں کو ہم دیتے ہیں، اور ججوں کے اوپر کروڑوں روپے چھوٹے چھوٹے کیس ہوتے ہیں ان کو ہم خرچ کرتے ہیں۔ کوئی بندہ صحیح ہو مسجد کے اندر، عالم دین ہو، ذمہ دار بندہ بیٹھے، جس طرح میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آقا علیہ السلام تقرر فرماتے تھے تو باعمل عالم دین کا تقرر فرماتے تھے۔ ہم تو اس طرح کرتے ہیں جس کو 10 صورتیں آتی ہیں بس وہی ہمارا امام ہے، بس صرف اس کی ظاہر گیٹ اپ ہم نے دیکھنا ہے، سفید کپڑے دیکھنے ہیں، سفید ٹوپی دیکھنی ہے، سفید پٹکی دیکھنی ہے، بس ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر واقعی ممبر رسول کی وہ اہلیت رکھتا ہے، مصلی رسول کی وہ اہلیت رکھتا ہے، آپ اس بندے کو مقرر کریں، میں کہتا ہوں عدالتوں کے اندر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کروڑوں روپے خرچ بھی بچے گا اور فوری انصاف بھی مہیا ہوگا۔ عالم دین کے اوپر اعتبار کرے، اس کے پاس آئیں، مسئلہ لے کر آئیں، طلاق کے مسئلے آپ اس سے پوچھتے ہیں، زمین جائیداد کا تصفیہ آپ اس سے پوچھتے ہیں، وراثت کے مسائل آپ اس سے پوچھتے ہیں، تو باقی سارے مسائل آپ اس سے پوچھیں، جو جھگڑا ہو عدالت کے اندر جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ علماء کے اوپر اعتماد کریں، وہ آپ کا فیصلہ کریں، کروڑوں روپے آپ کا خرچ بھی بچے گا اور وقت بھی بچے گا، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام تنازعات کا تصفیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر فرمایا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کی پانچویں حیثیت بیت المال۔ بیت المال جب زکوٰۃ فرض ہوئی نا تو اس کی وصولی کی ذمہ داری بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر تھی۔ تو پھر مسجد نبوی کی جس وقت توسیع کی ضرورت کا احساس کیا گیا کہ اب اس کو وسیع کرنا چاہیے، وہ میں آپ کو پہلے شروع کے اندر بتا چکا ہوں، تو ازواج مطہرات کے کمروں کے علاوہ ایک کمرہ تعمیر کیا گیا ملاقات کے لیے، اور ایک بالا خانہ بنایا گیا کہ جس کے اندر وہ بیت المال کا جو سونا چاندی جو رقم آتی تھی بیت المال کی، وہ اس کمرے کے اندر رکھی جاتی تھی، اور پھر وہی بیت المال تھا، اس بیت المال سے غریب کی، بیواؤں کی، مسکین لوگوں کی خدمت کی جاتی تھی۔ تو یہ کتنی حیثیت ہو گئی مسجد نبوی کی؟ 5۔ بیت المال بھی شامل ہے، مسجد نبوی بحیثیت بیت المال استعمال کی جاتی تھی، یعنی بیت المال کا شعبہ بھی مسجد کے اندر ہی تھا۔ اور نمبر 6، ہیڈ کوارٹر، فوج کا ہیڈ کوارٹر تھا مسجد، DHQ جس کو آپ کہتے ہیں نا، فوج کا ہیڈ کوارٹر، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد تھی۔ یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوجوں کو روانہ فرماتے، ان کے جھنڈے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے تیار فرماتے، ان کو احکام حضور علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے، اور وہ مختلف ممالک کے اندر اور مختلف جگہوں کے جہاں پر ضرورت ہوتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جہاد کے لیے جایا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جہاد کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو دوستو یہ چونکہ اب وقت بھی ختم ہو رہا ہے، یہ دیکھیں مسجد کیا ہے اور ہم نے مسجد کو کیا سمجھا ہے۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ انگریز کی آمد سے پہلے بر صغیر کے اندر جس وقت انگریز قابض نہیں ہوا تھا تو اس وقت ہمارا نظام تعلیم ایک جگہ کے اوپر ہی تھا۔ یہ دنیا اور دینی اور دنیا کی جو تعلیم آپ نے رکھی ہے نا کہ مسجد کے اندر جو بچہ پڑھنے والا ہے یہ دینی تعلیم حاصل کرنے والا ہے، اور جو پڑھنے والا ہے سکول کے اندر وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا ہے، یہ تفریق اللہ رسول نے رکھی ہی نہیں ہے، یہ تفریق ہماری اپنی پیدا کرتا ہے، اور اس تفریق سے پھر جو کچھ نقصان ہوا ہے معاشرے کے اندر آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو انگریز کی آمد سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ یہ سارا نظام ایک جگہ کے اوپر، کوئی دین دنیا کی تفریق نہیں تھی۔ مسجد کے اندر ہی جغرافیہ بھی پڑھایا جاتا تھا، مسجد کے اندر بھی سائنس، مسجد کے اندر ہی سائنس اور معاشرت بھی پڑھائی جاتی تھی، اور مسجد کے اندر ہی قال اللہ قال الرسول بھی پڑھایا جاتا تھا۔ تو مسجد کی حیثیت کو پہچانے، یہ بات ساری میں نے اس لیے کی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، مسجد کا ممبر سیاست کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے، میں اس بات کی ضرور تائید کرتا ہوں کہ موجودہ دور کی جو سیاست ہے یہ بلا شبہ منافقت ہے، لیکن جو سیاست نبوی ہے، جو سیاست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے ہمیں ملی ہے، دیکھیں نا مدینہ طیبہ، اس کا اصول کس طرح، یہ سیاست نبوی کا نتیجہ تھا، مدینہ طیبہ سیاست نبوی کا نتیجہ تھا، ثمرہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے، معاہدات کیے ان لوگوں سے، ان کی 50 سے زائد شکیں میثاق مدینہ کی، آپ ان کو پڑھیں تو اس کے نتیجے کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سربراہ مملکت بنے مدینہ منورہ جو ہمیں حاصل ہوا ہے، مدینہ منورہ یہ سیاست نبوی کا نتیجہ ہے۔
لہٰذا سیاست جو ہے یہ دین اسلام کا ایک شعبہ ہے، بس یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ بخاری شریف کتاب الانبیاء کو اٹھا کے دیکھیں، بلکہ 2 روایتوں کا خلاصہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سارے انبیاء بنی اسرائیل کے سیاست کرتے رہے، ایک نبی چلا جاتا اس کا سیاسی نظام رک جاتا، دوسرا نبی آ جاتا وہ ان کی سیاست آگے چلاتا۔ یعنی 2 روایتوں کا خلاصہ یہ۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ اب میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو کیا مطلب؟ یعنی میرے بعد اب سیاسی نظام کون چلائیں گے؟ میرے خلفاء چلائیں گے۔ میرے بعد سیاسی نظام کون چلائیں گے؟ میرے خلفاء چلائیں گے۔ تو جو مومن مسلمان ہوتا ہے صحیح معنوں کے اندر، جو مومن مسلمان ہوتا ہے اللہ کا خوف رکھنے والا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بھی ہوتا ہے، وہ رسول اللہ کا خلیفہ بھی ہوتا ہے، وہ قرآن کا خلیفہ بھی ہوتا ہے۔ جو مومن مسلمان صحیح معنوں کے اندر مومن مسلمان ہے، جس کے قول اور فعل کے اندر کوئی تضاد نہیں ہوتا۔ جو بندہ ممبر کے اوپر بیٹھے تب بھی وہی بات، باہر جائے تب بھی وہی بات، نجی محفل ہو تب بھی وہی بات، باہر پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر چلا جائے تب بھی وہی بات، ایک بات ہو اس کی، اندر باہر سے ایک ہو، ظاہر باطن اس کا ایک ہو۔ یہ نہیں یہاں پر کچھ اور بات کی، گھر والی سے جا کر کچھ اور گفتگو کی، دوسرے دوستوں سے ملا، کفار مشرکین سے ملا تو ان کو کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ نہیں۔ مومن مسلمان جو صحیح معنوں کے اندر وہ اللہ کا، اس کے رسول کا اور اس کی کتاب کا خلیفہ ہے، اور یہی لوگ اصل سیاست کے وارث ہیں۔ حضور علی آج لوگ ہمیں کہتے ہیں تم ٹھیکیدار ہو۔ عالم دین کا ایک جملہ عرفان شاہ صاحب مشہدی کا بڑا سونا انہوں نے جواب دیا، وہ کہتے ہیں ٹھیکیدار نہیں ہیں ہم وارث ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے۔ ٹھیکیدار نہیں ہیں، وارث ہیں، لیکن وارث بن کے دکھانا ہوگا، ہمارے قول اور فعل کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ جب کو لوگ جو ہم سے متنفر ہوئے کس وجہ سے ہوئے؟ اسی وجہ سے ہوئے کہ ہمارے قول اور فعل کے اندر تضاد ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے وہ بات جو کہتے وہ کرتے، عمل ہے ہی نہیں تمہارے اندر۔ کل قیامت والے دن آخری بات ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص اس طرح ہوگا نا، یہ جو اس کی آنتیں ہوتی ہیں نا، تو اپنی آنتوں کے ارد گرد وہ گول گول چکر کاٹ رہا ہوگا، تو لوگ اس سے پوچھیں گے تم تو وہی نہیں تھے کہ ہمیں نیکی کا حکم دیتے تھے، قاری تھے نا، تم ہمیں حکم دیتے تھے نیکی کا اور برائی سے ہمیں منع کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ہم بالکل وہی لوگ تھے، تمہیں نیکی کا حکم دیتے تھے، خود نہیں کرتے تھے، تمہیں برائی سے منع کرتے تھے، خود برائی کیا کرتے تھے۔ اور معراج والی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے مجھے معراج عطا فرمائی، فرمایا معراج والی رات میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کی یہ آگ کی جو کینچیاں ہوتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، کسی آگ کی کینچیوں سے ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ دنیا دار خطیب ہیں، دنیا دار آپ کی امت کے قاری ہیں، آپ کی امت کے علماء ہیں، آپ کی امت کے خطیب ہیں۔ لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ نیکی کا حکم دیتے تھے، خود نیکی نہیں کرتے تھے، لوگوں کو برائی سے منع کرتے تھے، خود برے عمل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، مثال بعد